بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے اللہ اکبر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنی ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، وہ اللہ اکبر کو پڑھ کر دیکھے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اور اللہ کی بڑائی کرنے والا، اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ افراد بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، رب کی ذات غیب سے عطا کر دیتی ہیں۔ آج اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رات سونے سے پہلے وظیفہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اتنی کیا گارنٹی ہے کہ ایک رات میں ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سارا دن رب کعبہ کے حکم پر چلتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں محنت و مشقت کرتا ہے۔ رب کی ذات فرماتی ہے تو نے سارا دن محنت کی، سارا دن مزدوری کی، اب رات کو انعامات لینے کا وقت ہے۔ انعامات انہی کو ملتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے رزق حلال کمانے کی محنت کرتے ہیں۔ رب کی ذات رات میں ان کے نصیب اور مقدر کے ستارے چمکا دیتی ہے اور انہیں انعامات سے جولیاں بھر دیتی ہے۔ آج اگر آپ بھی انعامات سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رات کو رب کریم کی رحمتوں سے، برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا، تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، رب کا ذکر ہے۔ آج اگر کوئی ڈرامہ لگا ہو، آج اگر کوئی ٹی وی پر فلم لگی ہو، ہمارے بڑوں سے لے کر بچوں تک 3 گھنٹے ٹی وی کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے اور موبائل کے سامنے بیٹھ کر تھکتے نہیں ہیں، لیکن آج اگر 1 منٹ رب کریم کا ذکر کرنے کا کہہ دیا جائے، 1 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کہہ دیا جائے، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب کبھی رب کریم سے مانگو، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کامیابیاں رب کی طرف ہے، یہ رزق رب کی طرف سے ہے، یہ تمام کی تمام مشکلات کا حل رب کی طرف سے ہے۔ پھر کیوں دنیا داری میں مصروف ہیں؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آئیے، آج اللہ اکبر یہ ہر کسی کو آتا ہے، بچہ اللہ اکبر کو پڑھ سکتا ہے۔ آج اللہ اکبر کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں 12 بار ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ رب کی بڑائی کا انکار کرتا ہے، یا رب کے خلاف کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بندہ رب کے خلاف جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کسی کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کوئی رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کریم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کی ذات جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتی ہے، قبر کا عذاب ہٹا لیتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے۔ آخرت میں ہر طرح کے عذاب سے جان چھٹ جائے گی،
اور دنیا میں رزق میں، دولت میں، شہرت میں برکتیں، وسعتیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ اکبر، رب کی عظمت کا وظیفہ ہے، رب کی بڑائی کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں۔ ماں باپ لوگوں کے ترلے منت سماجت کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کوئی اسباب ہو جائیں۔ آج اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے، بیٹیاں خود پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ ماں باپ پڑھ لیں، رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ قرض دار پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے، آج اللہ اکبر پڑھتے ہی راتوں رات فرشتے زمین پر آ جائیں گے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والو، رب کی عظمت بیان کرنے والا، رب کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ اکبر کا ذکر کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کی فوج فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رات کا وقت ہو جائے تو آپ اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی سیاہی جب آ جائے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پوری رات موجود ہے، تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو آپ کو بستر میں جا کر بھی یاد آتا ہے تو بستر پاک صاف ہے تو بستر میں لیٹے لیٹے پڑھ لو، لیکن سارا دن کی مزدوری کا انعام چاہتے ہو، رات میں رب کریم سے من پسند فیصلے، من پسند رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہو تو اللہ اکبر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم کے عظمت کا، رب کریم کی بڑائی کا اور رب کے پسندیدہ وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اور جس گھر میں اللہ اکبر کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے خاص آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الحمدللہ، آپ میں سے ہر کسی کو آیت الکرسی زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا۔ رات سونے سے پہلے بستر میں جا کر یا چلتے پھرتے جہاں موجود ہیں، آیت الکرسی ایک بار لازمی پڑھیے گا، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے قریب 10 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو سارا دن آپ کے کامیابی میں رکاوٹوں، بندشوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے سارا دن کی حفاظت، ساری رات آپ کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت، آپ کے دکان، دفتر، کاروبار کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ آج جس کے قریب ایک گارڈ کھڑا ہو جائے تو اس کے قریب کوئی آنا پسند نہیں کرتا، اور جس کے قریب رب کے فرشتے حفاظت فرمائیں، دنیا کی کون سی طاقت اس کا برا چاہ سکتی ہے۔ اللہ والو، آیت الکرسی کا ایک ایسا کمال کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، انشاءاللہ آپ دن بدن ترقی کریں گے۔ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف آیت الکرسی کو ایک بار پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کی کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، نوکری مانگ لو، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں لیکن کامیابی کے راز اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ وظیفہ پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے، یعنی اس طریقے سے پڑھنا جیسے رب راضی ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ اگر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے بیکاری فقیر بھی پڑھ لے گا تو رب کی ذات فقیروں کو بادشاہی اور غریبوں کو امیری عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کریم کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو 11 بار پڑھا جائے گا، رب کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، رب کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا، تو تمام کی تمام فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے۔ یعنی رب کی عظمت کو بیان کرنے سے آپ رب کا لاڈلا بن جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے اگر رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ لیکن 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ آج اگر کوئی افسر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم چوکس ہو جاتے ہیں، آج کوئی ہمارے سامنے ہمارا بڑا آ جائے تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آج آپ اس رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اس رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔
11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی رب کو منا لیا۔ اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب سے غیبی مدد کا وقت ہے، اب راتوں رات امیر و کبیر ہونے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کے ذکر سے آپ نے رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وہ خاص طریقہ، وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کے بعد آپ تو کیا، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہر کسی کو سورہ کوثر زبانی آتی ہے۔ آپ سورہ کوثر کو چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں، کاروبار میں بندشیں، سورہ کوثر 11 بار ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ امتحان میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے خلاصی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اتنا قرض ہے کیسے اترے گا، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر رب کی بڑائی ہے، سورہ کوثر رب کریم کے کلمات ہیں، قرآن مجید رب کی کتاب ہے، سورہ کوثر بھی رب کا علم ہے، اس لیے یہ وظیفہ بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، تو پھر بندہ بھی رب کا ہو تو پھر کیوں نہ کھل ڈل کر مانگا جائے۔ آج میری آپ سے گزارش ہے، سورہ کوثر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ وظیفہ دولت کے خزانے لوٹنے کا، راتوں رات امیر ہونے کا، جلد کامیاب ہونے کا، جلد ہر مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 اعمال رات سونے سے پہلے لازمی پڑھ لینے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 جب بھی آپ سوتے ہیں، آپ سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر سوئیے گا، ہو سکے تو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ انشاءاللہ یہ اعمال پڑھنے ساتھ ہی رب کی فوج فرشتے آسمان سے زمین پر آئے گی اور غیب سے خزانوں کا مالک بنا جائے گی۔ اگر آپ غیبی مدد چاہتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کو جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی، توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر رب کی بڑائی بیان کرنے سے، رب کی عظمت بیان کرنے سے
بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو سورہ کوثر کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو کامیابی، جو رزق، جو دولت، جو شہرت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اور آیت الکرسی پڑھتے ہی ایک بار صرف آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے بندے کے قریب 10 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور جب آپ کے قریب رب کی فوج 10 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو رات سونے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتی ہے، لاچاری، بے بسی، مجبوری آتی ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، پھر ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پھیلائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس مجبور، لاچار، بے بس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور آپ کے وسیلے سے اس کی بھی حاجت پوری ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔